کہیں کو پوچھو بازار نو اگر زینب باد قبلے خیرول بدر زینب باد قبلے امام حسین زباد قبلے امام حسین یزید و بقید آل رسول وقصر آل یزید و بقید آل رسول وقرآن یزید و لشکر ستم پہنچی یزید کو خبر آمد حرم مارے خوشی کے بھول گیا سر سے قدم مولا حسین پر ہوئے منصور زینب کے بازو دن سجاد بن گئے دربار کو چلے حرم دل بھرے پھر کیا تھا مومنوں جو یہ تازہ غذاب نہ تھا گھٹ گھٹ کے دم سکینہ جب نہ تھا پیش یزید آیا حرم کا جو کارواں اغلب تھا جان دختر حیدر کی ہوں رواں دیکھا یزید نے جو سکینہ شمر میں پوچھا یہ کون ہے تو کیا شمر میں بیاں بیٹی ہے یہ جناب شہ مشرقین کی والی سکینہ ہے یہی
گلا یوں سر برہنا آدم ہے بلوے یوں سر برہنا آدم ہے بلوے ایک جان سو طرح کے جفا و بلا میں ہے وارث ہے ایک بھائی وارث ہے ایک بھائی سو پہلے جفا میں ہے داخل ہوا جو شام میں سب لشکر ستم مولا یزید دل میں تیرے آرزو ہے کیا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے بابا بولی سکینہ سر مجھے دکھلا دے بابا القصہ کھل گیا رسن ظلم سے گلا کشتے دلا اٹھا کے یہ حاکم نے دی سزا آلودہ خاک سے ہے تو خون سے بھرا ہوا یہ اس میں تیرے باپ کا ہے سر دھرا ہوا پر شرط ہے اٹھا کے نصر کیجیو تمہیں پر شرط ہے اٹھا کے نصر کیجیو تمہیں آپ ہی سے تیری گود میں آئے سر حسین آپ ہی سے تیری گود میں آئے سر حسین سرپوش کو اٹھا کے پکارے وہ نور عین اے فاطمہ کے راہ دے جاؤ ترا اے فاطمہ کے راہ دے جاؤ ترا چھوڑے کا سر کے حکم نہیں غم کی مانے آ جاؤ میری گود کر دو تو پیاری ہوں دیکھا سبولے کا گیا سر حسین کا بولے سکینہ لاڈلی ہو جاؤ میں فدا پھیلاؤ ہاتھ آدھا ہوں میں غم کا مبتلا یہ کہہ کے اٹھا درد سے فرق شہ خدا یہ کہہ کے اٹھا درد سے فرق شہ خدا کافی ضمیت ہوا تختہ الٹ گلا آپ ہی سے ہار کر سر سر بھر گیا منہ رکھے منہ بولے سکینہ یا حسین وانا کے ملانا ہمیں ایک لہجہ چین پنہائے تھے جو آپ نے دوہر وزیر حسین اس کے لیے یہ ظلم ہوا شاہ مشرق شمر لین چھین کے یہ حال کر مارے تماشے دیلے میرے گال کر دیا شمر لین چھین کے یہ حال کر دیے مارے تماشے دیلے میرے گال کر دیے
کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا. یزید شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت, اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا. میں ہوں عباس جری حیدر صفدر کی تلاش, غازی بدر و احد فاتح خیبر کی تلاش, خالق خلد بری ساقی کوثر کی تلاش, حامل راز خدا مرضی داور کی تلاش. جستجو ہے میری اہل وفا نے پرسو, مجھ کو ڈھونڈا ہے نصیری کے خدا نے برسو. خود کو سرور کی محبت میں جو ڈوبا دیکھو, خود کو سرور کی محبت میں جو ڈوبا دیکھو, فرش پر بیٹھے رہو عرش کا جلوہ دیکھو. خود کو سرور کی محبت میں جو ڈوبا دیکھو, فرش پر بیٹھے رہو عرش کا جلوہ دیکھو. تو ہیبت فاطمہ زہرا ہے جو روکے ہے قدم, ملک الموت کے ماتھے کا پسینہ. ہیبت فاطمہ زہرا ہے جو روکے ہے قدم, ملک الموت کے ماتھے کا پسینہ دیکھو. یہ اندھیرے ظلم کے چھائے تھے یوں اجالوں پر, اندھیرے ظلم کے چھائے تھے یوں اجالوں پر, ہر ایک سمت فقط شام بڑھتی جاتی تھی. اندھیرے ظلم کے چھائے تھے یوں اجالوں پر, ہر ایک سمت فقط شام بڑھتی جاتی تھی. اور لہو صغیر کا چہرے پر مل رہے تھے حسین, ضیائے چہرے اسلام بڑھتی جاتی تھی. لہو صغیر کا چہرے پر مل رہے تھے حسین, ضیائے چہرے اسلام بڑھتی جاتی تھی. ایک مطلب اور دو کہ اوصاف علی میثم تمار کے زیور, اوصاف علی میثم تمار کے زیور, یہ مجلس و ماتم ہے عزادار کے زیور. اوصاف علی میثم تمار کے زیور, یہ مجلس و ماتم ہے عزادار کے زیور. اور لائے ہیں حسین ابن علی کرب و بلا میں, لائے ہیں حسین ابن علی کرب و بلا میں, بیعت کی دلہن کے لیے انکار کے زیور. لائے ہیں حسین ابن علی کرب و بلا میں, لائے ہیں حسین ابن علی کرب و بلا میں, بیعت کی دلہن کے لیے انکار کے زیور. اور اخلاص و وفا عزم و عمل صبر و شجاعت, اخلاص و وفا عزم و عمل صبر و شجاعت ہیں کتنے حسین شہ کے علمدار کے زیور. اخلاص و وفا عزم و عمل صبر و شجاعت ہیں کتنے حسین شہ کے علمدار کے زیور. کہ سجاد کی صورت میں ہے شبیر کا مقصد, سجاد کی صورت میں ہے شبیر کا مقصد, پہنے ہوئے آزادی گفتار کے زیور. سجاد کی صورت میں ہے شبیر کا مقصد, پہنے ہوئے سجاد کی صورت میں ہے شبیر کا مقصد, پہنے ہوئے آزادی گفتار کے زیور. اور اسلام کی آزادی جو ملحوظ نظر ہے, اسلام کی آزادی جو ملحوظ نظر ہے, آزاد پہنتے ہیں گرفتار کے زیور. اسلام کی آزادی جو ملحوظ نظر ہے, سجاد کی صورت میں ہے شبیر کا مقصد, پہنے ہوئے آزادی گفتار کے زیور. اور اسلام کی آزادی جو ملحوظ نظر ہے, آزاد پہنتے ہیں گرفتار کے زیور, آزاد پہنتے ہیں گرفتار کے زیور. اور یہ پیاس غریب الوطنی اور شہادت, یہ پیاس غریب الوطنی اور شہادت ہیں کرب و بلا میں شہ ابرار کے زیور.
ہیں کرب و بلا میں شہ اخلاق کے زیور، اور نانا یہ ہدایت کا ثمر ہم کو ملا ہے، نانا یہ ہدایت کا ثمر ہم کو ملا ہے، ہیں توق و رسن قافلہ سالار کے زیور، نانا یہ ہدایت کا ثمر ہم کو ملا ہے، ہیں توق و رسن قافلہ سالار کے زیور، اور دروں کے نشان داغ رسن تاج یتیمی، دروں کے نشان داغ رسن تاج یتیمی، سغرا نہ کہیں دیکھ لے بیمار کے زیور، دروں کے نشان داغ رسن تاج یتیمی، سغرا نہ کہیں دیکھ لے بیمار کے زیور۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل فریش آپ کو مقصد ہونا ہے۔ اے دشت بلا میں ظلم اٹھانے والے، اے دشت بلا میں ظلم اٹھانے والے، اے صبر کی انتہا دکھانے والے۔ توجہ بتا رہے ہوں کہ اے دشت بلا میں ظلم اٹھانے والے، اے صبر کی انتہا دکھانے والے، کیا مدرسہ وفا کیا ہے قائم، کیا مدرسہ وفا کیا ہے قائم، ارے تا حشر سبق لیں گے زمانے والے۔ تا حشر سبق لیں گے زمانے والے۔ چونکہ مرثیہ کا وزن سے پیش کرنا ہے، وہ چوتھے امام عالی مقام کی شان میں ہے، اسی سلسلے سے ربائی اور اس کے بعد مرثیات خدمت پیش کروں گا کہ عابد کی تمام عمر زاری نہ گئی، عابد کی تمام عمر زاری نہ گئی، اے پوشا کے عزا تن سے اتاری نہ گئی، عابد کی تمام عمر زاری نہ گئی، پوشا کے عزا تن سے اتاری نہ گئی، کہ خواب و آرام ہو صبر و تاب و طاقت، یہ سب گئی دل سے بے قراری نہ گئی۔ ایک نعرہ سلوات
आपकी घड़ी में क्या बजा है? बस घड़ी। अच्छा, इत्तेफाक से। पूरे मुहर्रम पूरे कलापुर की तमाम घड़ियों से अलग चली याकूब भाई की घड़ी। मैंने कहा कम से कम 11 मुहर्रम को मिला लीजिए, सबके साथ एक बार चल जाए। एक नारे सलावत आवाज़ अगर 55 मिनट पढ़ा तो इन्होंने कहा कि 58 मिनट पढ़ा, अगर 50 मिनट पढ़ा तो इन्होंने कहा नहीं। उसमें आप रुबाई छोड़ के बताते हैं, मैं तब से बताता हूँ जब से आप कुर्सी ग्रहण करते हैं। उस मजलूम फौजन रसूल की शान में है जिसका एहसान हम पर और पूरी कायनात पर दीन इस्लाम पर इतना बड़ा है कि जिसको ना तो लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है और ना आम इंसान उसको महसूस कर सकता है, क्योंकि ये वो मजलूम इमाम है कि जो 9 मुहर्रम तक बीमार नहीं, एक दिन और एक शब का बीमार है। और यकीनन ये मशीयत इलाही थी, आखिरी अलालत अल्लाह की तरफ से हुक्म था, क्योंकि मासूम की ज़िंदगी में जिहाद वाजिब है और यकीनन अगर आप जिहाद करते तो कुछ रुख दूसरा होता। और अल्लाह की ये मर्जी थी कि सिलसिला इमामत को आपको पहुँचाना था। और सबसे अहम बात यह है कि जो पैगाम हुसैनियत है वो हम तक आपसे तसल्ली आना था। अगर आप न होते तो ये यकीन मानिए कि दुश्मन की फौजों ने, जिसने इस तरह से मेरे मजलूम आका को शहीद किया, पूरा घर भरा हुआ घर कत्ल कर डाला, खैमों को जला डाला, अज़ियतों और जुल्म की इंतहा कर दी, वो इस पैगाम को, इस वाक़े को इस तरह से मिटा देता कि हम तक ये पैगाम किसी और शक्ल में आता, जो आज भी कोशिश है। एक फिरका है जो ये कहता है कि 2 शहजादों की जंग थी। आप तसव्वुर करें कि पूरे के पूरा जो पैगाम है उसका तसव्वुर ही बदल जाएगा। ये 2 शहजादों की जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के बीच जंग थी। ये सच्चाई और झूठ के बीच जंग थी। इस पैगाम को हम तक, जिस मजलूम आका के जरिए हम तक आया है, ये वो बहादुर और जरी है कि जो बनी हाशिम के 18 जो चांद कहलाते हैं उनमें से एक है, जिसकी शजाअत का आलम यह था कि एक शब पहले तक खुद कमर बनी हाशिम सरकार अबू अब्दुल अब्बास ने इस मजलूम से जंग के मामलात पर गुफ्तगू की। खैमों को जो तरतीब दिया गया है वो इस इमाम के मर्जी से दिया गया है। ये करबला हमारी ज़बान में, आम ज़बान में और यकीनन मोहब्बत में हम बीमार करबला कहते हैं। ये एक अहम पहलू है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और बीमार करबला का ये तसव्वुर ने इंसानी जहन को इस कदर बीमार कर दिया कि हमारे जहन में जो एक खाका आपका बनता है वो किसी मजलूम और किसी एक लागा जैसे इंसान का बनता है। ये हकीकत नहीं है। ये बनी हाशिम का वो जवान है कि जो बड़ा शुजा और बहादुर था, जिसकी अपने आप में जंग में एक अहम हैसियत रखता था। लेकिन यह अल्लाह का निज़ाम है कि जिसको एक शब्द के लिए बीमार डाला और उसके बाद आज तक हम बीमार करबला कहते हैं। हालांकि बीमार करबला है जो करबला का बीमार है, क्योंकि उसके बाद का जो सफर है शाम तक, फिर कहीं बीमारी का जिक्र नहीं है,
بلکہ وہ بہادری کا آپ نے ثبوت دیا ہے کہ جگہ جگہ پر آپ نے اپنے پیغام کو دشمنوں کے بیچ کھڑے ہو کر بتایا ہے کہ میرے بابا کو کیوں شہید کیا گیا، قتل کرنے والا کون ہے اور ہم کون ہیں۔ اب اس پس منظر میں اس عظیم آقا کی شان میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بآواز بلند ایک نعرہ سلوات کہ نبی رہے اسد کردگار ہے سجاد، توجہ کا تعلیم ہوں، نبی رہے اسد کردگار ہے سجاد، جلالت شہ دلدل سوار ہے سجاد، حشم میں ہاشم گردوں وقار ہے سجاد، اور یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہے سجاد۔ یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہے سجاد، ارے قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی صورت، علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت۔ آپ کا نام ہے علی، علی بن حسین، یہ لقب ہے سجاد۔ یہ علی کون علی ہے کہ قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی صورت، اے علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت، کہ وہ تھا کھلے ہوئے بازو میں زور و طاقت، توجہ کا طالب ہوں، مصرع آپ کا ذات کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی روشنی میں اس کو ملاحظہ فرمائے، اس میں شاعر نے کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی اس کا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ ہے کہ وہ تھا کھلے ہوئے بازو میں زور و طاقت، کہ جس کی شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت، ارے ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، کئی تاریخ میں نہیں ہے کہ ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت، ارے حسین گرچہ اسی مارکے کو جھیلے تھے، حسین گرچہ اسی مارکے کو جھیلے تھے، مگر وہ پھر بھی 72 کہیے یہ ہے مجاہد راہ خدا شجاع ازل، جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکال لے بل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، ارے جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب محل،
میں کاغذات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جہاں علوم کی بات آئی اس لڑائی میں، جہاں علوم کی بات آئی اس لڑائی میں، ارے سمٹ کے خون علی آ گیا کلائی۔ شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، ارے صلاح لیتا تھا عباس سالم بردار، کیے تھے رنگ میں دفاعی جو مورچے تیار، کہا تھا آ کے انہی سے کہ وارث کر رہا ایک کرو جو رد و بدل کچھ ہرائی نہ کر لو، کرو جو رد و بدل کچھ ہرائی نہ کر لو، ارے محاذ جنگ کا چل کر معائنہ کر لو۔ یہ بہرے دیر گئے مشورہ دیا نہ دیا، وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخل ہے کیا، یہ تھے امام تو وہ جانشین شیر خدا۔ بس اس مصرے کے لیے پورا بند آپ کی خدمت پیش کیا ہے کہ یہ تھے امام تو وہ جانشین شیر خدا، ارے ہر ایک خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا، ہنر انہیں جو علوم نبی کے در سے ملے، ارے تو ہاتھ انہیں جد کے فن پدر سے ملے۔ تو خلیل پاک کا ترکہ ہے ان کی تاب و دوا، خلیل پاک کا ترکہ ہے ان کی تاب و دوا، رگوں میں نفس پیغمبر کا خون ہے جولان، وہ ضرب تھی جو عبادات دو جہاں سے کرا، ملا ہے عرض امامت میں ان کو زور بھی ہاں۔ میں توجہ کا طالب ہوں، میں حافظہ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ملا ہے عرض امامت میں ان کو زور بھی ہاں، ارے جو تب نہ ہوتی، میں نے عرض کیا کہ مشیت الہی ہے یہ، جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے، ارے ابو طلحہ کی صورت زمین ڈھا دیتے۔ جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے، ارے ابو طلحہ کی صورت زمین ہلا دیتے۔ تو یہ روب داب کا عالم تھا، وہ چڑھا تھا بخار، یہ واقعہ آپ حضرات کی نگاہ کے سامنے، دربار یزید میں آپ نے قتل کا حکم دیا گیا، لیکن قتل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کسی کی۔ خود یہاں تو کربلا کے میدان میں اس کے چند ٹکے کے سپہ سالار حکم دے رہے تھے، وہاں خود یزید موجود تھا، اس نے حکم دیا، اس کا حکم عمل میں آ نہیں پایا۔ یہ تھا اس علی کا روب، یہ روب تھا، یہ روب داب کا عالم تھا، وہ چڑھا تھا بخار، جو آئے قتل کو لرزاں چڑھا انہیں ہر بار۔
شدید سے غرق عرق تھا جس میں زار عرق کی موج میں طوفان عرق کی موج میں طوفان نور تھا بیدار ارے جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں ارے رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں تو عمل میں علم میں حیدر ہے سید سجاد علم نظر کے سامنے اس پر عمل میں علم میں حیدر ہے سید سجاد علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد مصرع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں لفظ امین کا استعمال ہوا ہے اور پیغام کربلا کو پیغام حسینیت کو کیا وہ امین ہے کہ جس نے ہم تک اس پیغام کو اس طرح سے پہنچایا جیسے کسی امین کا حق ہے یہ امانت میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہوئی ہے کہ علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد ارے امین نفس پیمبر ہے سید سجاد حسین خود ہے کوثر ہے سید سجاد ارے وہ نوح کشتی امت ہے مصطفیٰ کی قسم اور نبی کی حال میں آدم ہے یہ خدا نبی کی حال میں آدم ہے یہ خدا کی قسم نبی کی فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ وہی دہن وہی لب اور زبان صلی اللہ ارے حسن حسین کے دل اور جان صلی اللہ کہ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ بیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں توجہ کا طالبوں کے نعرے سلوات کا آواز خصوصاً چھٹا مصرع خصوصیت اس کی یہ ہے کہ علی کو چوتھا خلیفہ مانا گیا اس خلیفۃ بالفضل کو جس کی خلافت پر کوئی شک نہیں تھا اس کو تاریخ کے کچھ افراد نے تاریخ میں چوتھا خلیفہ مانا شاید نے اس چوتھی خلافت کا ذکر اس میں اتنا خوبصورت کیا ہے کہ یہ سلسلہ محمد کا چوتھا محمد ہے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں یہ چوتھا امام ہے کہ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ کے ولی بھی جس کے موالی ہے وہ علی دیکھو علی بن حسین یہ علی ہے چوتھا کہ ولی بھی جس کے موالی ہے وہ علی دیکھو ارے نبی کے چوتھے خلیفہ ہے یہ علی ولی بھی جس کے موالی ہے وہ علی دیکھو اور نبی کے چوتھے خلیفہ ہے یہ علی دیکھو وہ سر پبھار امامت کیا شان ہے کہ وہ سر پبھار امامت وہ پاؤں میں زنجیر وہ سر پبھار امامت وہ پاؤں میں زنجیر ارے نہیں اور جلالت کی سر
کہ بشر کے بھیس میں گویا ہے سیرت شبیر، اسیر ظلم بھی تھے، ستوت حنین بھی تھے۔ اسلام کی خدمت میں چاہ رہا ہوں، توجہ کا تعلیم ہو، ایک نعرہ سلوات بابا سے پڑھا کربلا کے بعد اس امام کی ذمہ داریوں اور بڑھ گئی۔ آپ کی خدمت میں یہ مصرع خصوصاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بشر کے بھیس میں گویا ہے سیرت شبیر، ارے اسیر ظلم بھی تھے، ستوت حنین بھی تھے، ارے یہ ایک وقت میں عابد بھی تھے، زید بھی تھے۔ کہ علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد، حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد، حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد۔ یہ پورا سلسلہ محمد پھر علی پھر حسن پھر حسین۔ اب آپ کہ حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد، حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد، ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد، ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجتن کے بعد، کہ ملی ہے حشر سے حد آپ کے عزائم کی۔ میں نظر کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، کہ ملی ہے حشر سے حد آپ کے عزائم کی، کہ منتظر ہے قیامت انہی کے آمد کی۔ کہ منتظر ہے قیامت انہی کے قائم کی، کہ نبی کے عزم کہ پھر وقت کو ضرورت تھی، صرف اس ایک عزم کے لیے کہ نبی کے عزم۔ واقعہ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں تھا، پوری کائنات کو ہلا کر دیا تھا اس واقعے میں۔ اس کے بعد ایک عجب تاریخ گواہ ہے کہ ایک عجب کیفیت ایک بہت لمبا دور ہے جس میں رہی، یہ بڑا کرم تھا جو یزید نے دنیا کو دکھایا تھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ شام میں دربار سجوایا تاکہ یہ پیغام دور دور تک چلا جائے کہ میں اتنا ظالم ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی سر اٹھائے گا تو میں اس کو اس طرح سے پامال کر دوں گا۔ دور دور سے رؤسا کو اور تمام حکمرانوں کو بلایا جو گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ پیغام دور تک پہنچوانا چاہتا تھا کئی ملکوں تک کہ میرے خلاف بغاوت مخالفت میری کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس عالم میں یزید کو منہ توڑ اگر جواب کوئی دیتا ہے تو کتنا بڑا جلیل ہوگا۔ اس کی عظمتوں پر کروڑوں سلام کہ نبی کی عزم کہ پھر وقت کو ضرورت تھی، ارے بجز مریض کسی نے کہا یہ ہمت تھی، بجز مریض کسی میں کہا یہ ہمت تھی، یہ قامت تب و لرزاں کی استقامت تھی کہ مرض نہ تھا وہ حیات عمل کی صورت تھی، مرض نہ تھا وہ حیات عمل کی صورت تھی کہ تصورات سے ذوق طلب زیادہ تھا، تصورات سے ذوق طلب زیادہ تھا۔ ارے بشر کے بھیس میں اللہ کا ارادہ تھا، بشر کے بھیس میں اللہ کا ارادہ تھا کہ اٹھائی دیکھ نہ پہنی ذرا نہ خون بہا،
مگر وقا سے جو ملتا ملا بغیر وقا. خطاب و واز و خطابت کا چونکہ اذن تھا. خطاب و واز و خطابت کا چونکہ اذن تھا. صحیفہ کامل آپ کے سامنے کہ خطاب و واز و خطابت کا چونکہ اذن تھا تو دعا کی شکل میں بتلائی ہر مرض کی دوا. اندھیری رات میں لوگ ان سے ذکر رب سنتے. ارے بلند ہوتی تھی آواز جس کو سب سنتے. تو نبی کے خلق کے وارث یہ خلق کے مختار حشم میں قافلے حشم حق کہ حرم کے قافلے میں حق کے قافلہ سالار. مصرع آپ کی خدمت میں نظر آئے کہ حرم کے قافلے میں حق کے قافلہ سالار. ارے زمین شام سے پوچھو زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار. توجہ کا تعلیم کہ زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار کہ پدے تھے ہاتھ مگر صدق کے علم بردار. یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے. ارے امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے. ایک اور بھارے سوال کہ امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے. نبی کا سلسلہ علم و سیرت و احوال بیان خیر تھا کچھ اور کچھ روایت حال. مگر شہید ہوئے جب حسین ستمکار تو انہی کے ساتھ ہوا دفن سب و ماضی و حال. بس یہی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اس علی نے آج ہم تک دین کی صحیح شکل پہنچائی ہے. بہت بڑا احسان ہے اس مظلوم آقا کا ہم پر کہ انہی کے ساتھ ہوا دفن سب و ماضی و حال. اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی جانے والوں کروڑوں سلام ہو آقا پر کہ اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو گھر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی. اگر نہ عابد زیجا سے جری ہوتے تو کیا ہوتا. تصور کریں انسان ایک بار سوچے کہ اگر نہ عابد زیجا سے جری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے نہ فقہ جعفر صابر نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے. ارے خدا کے بادین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی کتاب پاک انجیل ہو کے رہ جاتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتاب پاک
بھی انجیل ہو کے رہ جاتی اتنا رہے سب بات یہ ایسے عقدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک بروئے امیر کہ ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر بھی بھلے تھے غیر اس میں یہ بیت آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں چاہنے والوں کا مجمع نعرہ